ویسلر اسکیل، ویسلر نے ایڈلٹس کے لیے اور بچوں کی ذہانت پیمائش کے لیے اس نے الگ الگ ٹیسٹ تیار کیے تھے، اور اس میں ویسلر نے بالغوں کے لیے جو ٹیسٹ تیار کیا تھا اور بچوں کے لیے جو تیار کیا تھا، جو اس نے ایڈلٹس کے لیے جو ٹیسٹ تیار کیے تھے اسے ویسلر ایڈلٹس انٹیلیجنس اسکیل کہا گیا، اور اس میں اس کو بالغوں کے لیے جو اس نے ٹیسٹ تیار کیا تھا اس سے پہلے ہم ویسلر کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں۔ ویسلر 1894 میں جو ہے رومانیہ میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ 6 سال کی عمر کا تھا جب یہ امریکہ میں یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ چلا گیا، اور وہاں پہ پھر اس 3 سال کے بعد یہ ایک بڑا ماہر نفسیات میں اس کا شمار ہونے لگا، اور اس نے وہاں پہ جو ہے ذہانت کی پیمائش کے لیے اور ذہنی امراض کی تشخیص کے لیے اس نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ تیار کیے گئے، اور اس میں یہ ٹیسٹ جو اس نے تیار کیے تھے یہ وہاں پہ اس کے علاوہ جو یہ بلیویا یونیورسٹی میں یہ وہاں پہ ٹیچر تھا، اور بلیویا ہاسپٹل میں یہ معالج کے طور پر کام کرتا تھا، اسی لیے اس کے اسکیل کو ویسلر بلیویا اسکیل بھی کہا گیا، اور اس اسکیل کا شمار جو ہے سب سے زیادہ ہونے لگا، بہت وسیع پیمانے پر ڈفرینٹ جو ہے پرپسز کے لیے اسکیل کو یوز کیے جانے لگا، اور اس میں کافی موڈیفیکیشنز کی گئیں، اسی لیے اور اس موڈیفیکیشنز 1981 میں کی گئیں، اور آفٹر موڈیفیکیشنز پھر اس ٹیسٹ کو جو ہے ویسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل ریوائزڈ کہا گیا، اور اس کو ویسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیلز، اور اس کو جو ہے وہ تھرڈ اس کے نام سے پھر پکارا گیا، اور اس میں جو اسکیل میں باتیں جو بنیادی طور پر شامل ہیں وہ یہ کہ اس کو یہ 16 سال سے 74 سال یعنی کہ 16 to 74 ایئرس ایڈلٹس کے لیے ٹیسٹ تیار کیا گیا، اور اس میں جو ہے اس میں جو ایڈلٹس کے لیے جو ٹیسٹ میں جو بھی یہاں پہ رکھے گئے ہیں، جو بھی اس کے جو کوشچنز ہیں وہ اس کو کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے بچوں کے ٹیسٹ سے، اور اس میں جو ہے وہ ہر اگلے درجے پر ٹیسٹ کا جو لیول ہے وہ کمپلیکیشنز کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ اگر پہلا درجہ ہے اس میں سمپلسٹی ہے تو نیکسٹ آگے لیول ہوتا جائے گا، تو آگے ٹیسٹ کا جو لیول ہے وہ بھی مشکل ہوتا جائے گا، اسی لیے اس ٹیسٹ کو جو ہے پاور ٹیسٹ کہا گیا ہے۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو ویسلر نے صرف بالغوں کی ذہانت کا اس نے یہ نہیں کہا کہ انحصار صرف جو ہے وہ ووکیبلری ٹیسٹ کے لحاظ سے یا پرابلم سولونگ کے لیے یا پھر ایبسٹریکٹ کے حوالے سے نہیں اس میں کیا جائے گا، بلکہ اس میں اکارڈنگ ٹو ویسلر کے انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے پہ اس نے کافی زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اور اگرچہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کے لیے یا جو ایسے جو پروفیشن ہے جس میں زبان دانی کا لنگوسٹکس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اس میں اگرچہ اس کو ووکیبلری کو بہت زیادہ وربل اسکلز کو اہمیت دی گئی ہے، بٹ اس میں ماحول کی مطابقت کو بھی کافی اس پر انحصار کیا گیا اس اسکیل میں، اور اس اسکیل میں اس نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ وربل اسکیل ہے، اور سیکنڈ جو ہے وہ پرفارمنس اسکیل ہے، جو یہ دونوں ٹیسٹ ہیں، اور اس میں اس میں 11 ذیلی ٹیسٹوں پر یہ مشتمل ہے، 6 جو ٹیسٹ ہوں گے وہ وربل اسکیل کے حوالے سے ہوں گے، اور 5 جو ہیں وہ پرفارمنس ٹیسٹ کے حوالے سے ہوں گے، اور اس ٹیسٹ کا جو استعمال کا جو طریقہ کار ہے وہ میتھڈ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وربل اسکیل کا اگر پہلا ٹیسٹ رکھا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پرفارمنس ٹیسٹ کی آزمائش جو ہے وہ کی جائے گی، جب وہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ ہم وربل اسکیل پہ آ جائیں گے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ نیکسٹ جو اس کی آزمائش ہے وہ کی جائے گی، اور پھر پرفارمنس ٹیسٹ کی آزمائش، تو اس طرح یہ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا میتھڈ ٹیسٹ کا۔ فرسٹ آف آل اب یہاں پہ وربل اسکلز کی بات کی گئی ہے۔ وربل اسکلز ایسے ہیں جس میں تحریری طور پر جو ہے اس کو جوابات دیے جاتے ہیں لفظی طور پر، یہ جو ہے 6 اسکلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انفارمیشن ہے پہلا،
جس میں یہ معلومات عامہ 29 سوالات پر مشتمل ہے۔ اس میں معلومات کے حوالے سے کوئی بھی جائزہ لی جاتا ہے فرد کی کہ اس میں کتنی جو ہے وہ انفارمیشنز ہیں، لائک اگر کوئی کہ پاکستان کے حوالے سے یا ہماری ہسٹری کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، جیسے یہاں پہ اگزامپل لکھی گئی ہے کہ بانگ دارا جو ہے وہ کس نے لکھی ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے کویشچنز ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو کویشچنز کی جو تعداد ہوگی وہ 29 ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے ڈیجٹ اسپین ہے، اعداد کے لیے یاد کی وسعت۔ اس میں یہ جو اعداد ہیں یہ 7 سلسلوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 3 سے 9 اعداد کا سلسلہ جو ہے پڑھنے کو دیا جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ چیک کیا جاتا ہے، میموری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ جو اعداد آپ کو ابھی پڑھنے کو دیے گئے تھے آپ ان کو دوبارہ دہرائیں، اور پھر ان کو مختلف طریقوں سے دہرانے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان کا ایک صحیح طریقے سے انالیسس ہو سکے۔ نیکسٹ جو ہے کمپریہنشن ہے۔ اس میں اس طریقے سے اندازہ لگایا جاتا ہے معلومات کا کہ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے یا پھر اس کی قابلیت کو جاننے کے لیے، اس کی سمجھداری کو، اس کی فہم و فراست کو جاننے کے لیے اس طریقے سے کویشچنس کیے جاتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہے تو وہ کیوں کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں۔ جیسے یہاں پہ کویشچنز ہیں کہ جیلیں جو ہیں وہ بنتی ہیں کیوں بنائی گئی ہیں، تو یہاں پہ ہم اس کی کمپریہنشن چیک کریں گے۔ اس کے بعد سملیرٹیز، مشابہات، اس میں چیزوں کے جوڑوں کے متعلق بتانا ہوتا ہے کہ اشیاء کے اگر جوڑے ہیں 14 جوڑوں کے متعلق یہاں پہ انہوں نے ایک ورڈ بتایا گیا کہ جوڑے جو ہیں ان کی تعداد انہوں نے 14 رکھی گئی ہے، اور وہاں پہ چیزوں کی جو گروپ بندی کی جائے گی وہ بھی ان کے پیئرس کے حوالے سے کی جائے گی، جیسے کہ سیب اور آلو کا ایک جوڑا ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی اپنی سملیرٹیز، اپنی ایک خصوصیات کی بنا پر ان کی ایک علیحدہ علیحدہ جوڑے بنائے گئے ہیں، تو وہ ان میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا۔ اس کے نیکسٹ جو ہے وہ ووکیبلری ہے، یہ 35 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں الفاظ کو چیک، ان کے سلسلے الفاظ کی قابلیت کو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ ڈفرینٹ ورڈز کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ڈسکرائب کرنی ہوتی ہیں، اس حوالے سے جو ہے ووکیبلری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ارتھمیٹک ہے، اس میں ریاضی کے سے متعلق جو ہے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ اس مسائل کو اس طریقے سے حل کیا جاتا ہے جس میں کاغذ اور پینسل کے بغیر جو ہے وہ پرابلم سولو کی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 1 گھنٹے میں 10 جو لوگ ہیں وہ 10 لوگ 1 گھنٹے میں اگر ایک کنواں کھود لیتے ہیں تو وہ 2 کنویں جو ہے کتنے مزدوروں کی ضرورت پڑے گی، اور تو اس حوالے سے اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں جو کہ حل کرنے ہوتے ہیں ارتھمیٹک سیشن میں۔ نیکسٹ جو ہے پرفارمنس اسکیل ہے، یہ کارکردگی کا اسکیل اس کو کہا جاتا ہے، اور اس اسکیل میں جو ہے وہ یہ 5 اس میں ذیلی ٹیسٹ ہیں، اور اس میں عملی طور پر جو ہے کام کرنا ہوتا ہے، ورک کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ پکچر کمپلیشن ہے۔ پکچر کمپلیشن میں جو تصاویر ہیں ان کو استعمال کی جاتی ہیں، اور اس میں وہ مکمل نہیں ہوتی بلکہ انکمپلیٹ ہوتی ہیں، اور گم شدہ ان کا حصہ ہوتا ہے جسے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ آگے ہے پکچر ارینجمنٹ ہے، یہاں پہ کارٹونز وغیرہ ان تصاویر کو ایک ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے ارینج کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک کہانی کی صورت جو ہے وہ بیان کر سکیں، کہ اس طریقے سے ہم نے کارڈز رکھی ہیں۔ نیکسٹ آگے ہے بلاک ڈیزائن ہے، یہاں پہ بلاکس کو استعمال کیا جاتا ہے، بلاکس کو اس طریقے سے ان کی مدد سے ایسے ڈیزائن کرنا ہے کہ پہلے بلاک ڈیزائننگ سے پہلے انہیں کارڈز بچے کو جو ہے ایک اڈلٹ کو کارڈز دکھائے جائیں گے، اور اس کارڈز میں اور ان کارڈز میں جیسے ڈیزائن بنا ہوگا اسی کے مطابق جو ہے پھر آپ نے ڈیزائنز کے حوالے سے ویسے ہی ڈیزائن بنانا ہوگا بلاک کی مدد سے۔ اور پھر آگے جو ہے آبجیکٹ اسمبلی، اشیاء کو جوڑنا، یہاں پہ 4 غلط ایسی بغیر کسی ترتیب کے اشیاء سے کوئی مانوس ایسے شے تیار کرنا جس کی وجہ سے پتہ چل سکے کہ ایک چیز بنائی گئی ہے۔ کوئی بھی وہ پارٹس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اس کی ایک جو ہے ایک شکل وہ
پراپر نہیں بنی ہوگی، ہم نے ان تمام ان پارٹ سے ان سے ایک پراپر ہم نے ایک چیز بنانی ہوگی۔ نیکسٹ آگے جو ہے وہ ڈیجیٹل اسمبلی ہے، اس میں عدد بے مقابلہ شکل ہے، معمول کو 9 اشکال کے ساتھ پھر ایک جو ہے وہ اعداد بھی دکھائے جائیں گے، اور پھر اس سے اگلے صفحے پر ایک جو ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس نے ہر شکل کے ساتھ ہر عدد بھی لکھنا ہوگا کہ کون سی شکل کے ساتھ کون سا عدد تھا۔ نیکسٹ آگے جو ویسلر نے بنایا ہے ٹیسٹ، وہ ویسلر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن کے لیے ہے، اس کو جو ہے وہ جو ڈسکرائب کیا گیا وہ ہے WISC ہے، اور اس میں جو ٹیسٹ ہے ویسلر نے جو بچوں کی ذہانت کے لیے، یہ اس میں IQ لیول معلوم کرنے کے لیے اس نے ایک اسٹینڈرڈائز اور ویلڈ ٹیسٹ بنایا تھا، اور اس کی جو بچوں کی عمر ہے وہ 5 سال سے اس میں 15 سال کے بچوں کو ایڈ کیا جائے گا، جن کی ہم نے ان کی انٹیلیجنس کو میئر کرنا ہوگا۔ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ مینٹل ایج کے تصور کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا، بلکہ انٹیلیجنس کو ڈائریکٹلی میئر کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے اس ٹیسٹ کے 2 حصے ہیں، لائک جیسے کہ ہم نے بھی وربل اسکیل جو ہے اور پرفارمنس اسکیل ہیں وہ ایڈلٹس کے لیے جو بھی بیان کیا تھا، وہ اسی طریقے سے اب چلڈرن کے لیے بھی وربل اسکیل اور پرفارمنس اسکیل ہیں۔ یہاں سے بچوں سے زبانی سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس میں زبانی جو اسکیل کے ذیلی ٹیسٹ ہیں وہ ویسے ہی یہاں پہ آئٹمس رکھے گئے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہیں معلومات ہے، ادراکی فہم ہے، حساب ہے، مشابہت ہے، الفاظ کا ذخیرہ کرنا اور اعدادی وسعت۔ نیکسٹ جو ہے پرفارمنس اسکیل ہے، اس میں جو ہے پرفارمنس اسکیل میں عملی طور پر ہاتھوں سے وہ کام کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ 6 ٹیسٹ استعمال کیے گئے ہیں کارکردگی کے۔ اس میں تصویروں کو اس میں مکمل کرنا ہوتا ہے، تصویروں کو ترتیب بھی دینا ہوتا ہے، بلاک ڈیزائننگ ہو گئی، اشیاء سے مزید شکلیں بنانا ہوتا ہے، اور کوڈنگ ہے، گورکھ دھندا۔ یہ تمام جو ہیں ٹیسٹ تھے جو کہ ویسلر نے چلڈرن کی میئرمنٹ کے لیے یوز کیے تھے۔